بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام کیو ڈی وچ شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ملک میں ایک طرف انصاف کو انصاف نہ ملنے کی دہائی ہے تو دوسری جانب ایک دفاعی معاہدہ ہونے کے مثبت اثرات جو ہیں اس کے بارے میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس کے مطابق دونوں میں سے کسی ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور ہوگا۔ اس دفاعی معاہدے سے جہاں پاکستان سر بلند ہوا ہے وہاں اس کے لیے نئے دفاعی چیلنجز بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ پہلے ہم اسرائیل کا براہ راست ہدف نہیں تھے، مگر اب ہم مڈل ایسٹ کی سیاست اور جنگ میں اہم شراکت دار بن گئے ہیں۔ اب وہاں کی جنگیں، امن یا مسائل ہمارے لیے براہ راست مسئلہ ہوں گے۔ کیا ہم ان مسائل کو فیس کر پائیں گے اور اس دفاعی معاہدے سے بھرپور استفادہ حاصل کر پائیں گے؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے لندن UK سے سینئر صحافی تجزیہ کار مقیم احمد خان صاحب اور پاکستان سے سینئر صحافی کالم نگار تجزیہ کار جناب رانا زاہد اقبال صاحب کو مدعو کیا۔ ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے شکر گزار ہیں کہ پروگرام میں ویڈیو لنک پر شریک ہو رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز ہم جناب مقیم احمد خان صاحب سے ہی کرتے ہیں۔ مقیم احمد خان صاحب، ایک طرف تو انصاف کو انصاف نہیں مل رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ پاک سعودی دفاعی معاہدے پر پاکستان میں بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، جبکہ بھارت کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ بہت شکریہ شاہد صاحب، آپ کا سوال مشتمل ہے۔ پہلے تو آپ نے انصاف کا ذکر فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس وقت بڑی نازک موڑ سے گزر رہی ہے۔ ساری عمر تو ہم یہی اسٹیٹمنٹ سنتے آئے کہ ملک نازک موڑ سے گزر رہا ہے، لیکن اب یہ وجہ طور پر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ نازک موڑ سے گزر رہی ہے۔ یہ پہلی بار تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ججز بھی انصاف کے حصول کے لیے عدالت عظمیٰ تک تشریف لے گئے ہوں یا عدالت عالیہ تک چلے گئے ہوں۔ اب ہائی کورٹ کے 5 ججز جو ہیں سسپینشن کے خلاف یا کام سے روکنے کے خلاف سپریم کورٹ گئے کل۔ وہاں باقاعدہ وزٹر کارڈز لیے عام راستے سے اندر گئے، سائلین کی طرح بائیو میٹرک کرایا اور عدالت میں اپنی درخواست پیش کی۔ اب ان کا جو کہنا ہے کہ جی ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ کسی زبانی کلامی ایلیگیشن کے اوپر کسی جج کو کام سے روک دیا جائے۔ مثالیں موجود ہیں، شوکت عزیز صدیقی صاحب پر ایلیگیشن تھا لیکن وہ کام سے نہیں روکا گیا تھا، اور اس طرح اور بھی بہت سارے تھے جس میں ذوالفقار چودھری کے خلاف بھی شاید مسئلہ یہ چلتا رہا، بڑھتا رہا، الزام لگتے رہے لیکن کام سے نہیں روکا گیا تھا۔ جب روکا گیا تو پھر وہ ایک ہی دفعہ ہی ہوا تھا۔ تو یہ جو حالیہ دنوں میں ہائی کورٹس میں وہ جو SOPs بنائے گئے تھے اس کے تحت جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روکا گیا ہے، تو یہ ایک بڑی انپریسیڈنٹڈ جیسی چیز سامنے آئی ہے۔ اب اس کا فیصلہ سپریم کورٹ سے ہوگا، لیکن یہ کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جن سے ہمیں انصاف کی توقع ہے وہ خود انصاف کے لیے اب مارے مارے پھر رہے ہیں اور ان کو انصاف کے حصول کے لیے سائلین کی طرح دھکے کھانے پڑ رہے ہیں۔ تو امید یہی کی جانی چاہیے کہ یہ اس کا کوئی بہتر حل نکل آئے کہ جس سے ہماری عدلیہ کا وقار بھی مجروح نہ ہو اور تاریخ میں کوئی بری مثال بھی قائم نہ ہو۔ اب آتے ہیں آپ کوئی شک نہیں ہے جی، یہ نواز شریف کے دستراست سینئر سینیٹر جناب عرفان صدیقی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے PTI کے اوپر بھی الزام تراشی کی ہے کہ PTI اور کچھ ججز جو ہیں مستعفی ہو کر نظام کو سسپینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اٹ از ڈیفینیٹلی اے نیوز فرام سم ویئر کہ جس کی بنا پر انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اور جی آپ اس کو کمپلیٹ کر لیجئے پہلے۔ اور اگر ایسا ہوا تو پھر ایک
مثال ہوگی تاریخ میں، اس کو پھر کوٹ کیا جائے گا بار بار. یہ مطلب تھا میرا. جی فرمائیے. ٹھیک ہے. اچھا اس سے پہلے کہ ہم اگلی بات دفاعی معاہدے پہ آئیں، میں رانا زاہد اقبال صاحب کا پوائنٹ آف ویو اسی پہ لے لوں. رانا صاحب کیا انصاف کے بغیر کوئی نظام پھر چل سکتا ہے جب انصاف ہی انصاف ڈھونڈتا پھرے؟ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ بڑی اخبارات میں بڑی عجیب قسم کی دیکھیں وہ خبریں بھی چل رہی تھی کہ دیکھیں کہ جنہوں نے انصاف دینا ہے وہ خود لائن میں کھڑے ہیں وہاں پر، یقین کریں سائلوں کی طرح کھڑے تھے، اور وہ لوگ اور دیکھ کس طرح جگ انسانی ہو رہی تھی. تو جب یہ لوگ جب انہیں جن لوگوں سے عوام نے توقع کرنی ہے کہ ان کو انصاف ملے گا، ان کے معاملات سلجھیں گے، ان کے مسائل کا حل نکالیں گے، انہیں جو مشکلات ہیں انہیں کمی لائیں گے، تو وہ لوگ خود اس طرح دبدر ہیں، تو ظاہر ہے پھر وہ ملک کیسے ترقی کرے گا. جب دیکھیں کسی معاشرے میں جب انصاف نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے وہ معاشرہ زیادہ چل نہیں سکتا، وہ پنپ نہیں سکتا معاشرہ. تو ہمیں پہلے تو دیکھیں میں کہتا ہوں سب کچھ چھوڑ دیں. آپ کا کوئی معاہدہ ہوا، آپ نے کوئی جنگ جیتی ہے، آپ دیکھیں آپ نے ملک میں کیا آئین و قانون کی حکمرانی ہے، کیا لوگوں کو چیزیں سستی مل رہی ہیں، کیا لوگوں کو یہ سب جو کچھ ہے. آپ مجھے بتائیں کیا یہ جب تک اس ملک میں انصاف نہیں ہوگا تو کیا ممکن ہے کہ یہاں پہ کچھ معاشی قدرے یا معاشرتی قدرے یا کچھ ہماری معیشت بہتر ہو سکے؟ بالکل ناممکن ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ آپ دیکھیں اب پاکستان کو قائم ہوا، اب یہ نہیں کہتے 50 سال ہے 30 سال ہے، 78 سال ہو گئے ہیں. خدا را اس پر قابو ڈالیں، اب اس سے بہتر کریں، آپ انصاف کو قائم کریں ملک میں. انصاف ہونا چاہیے. تو جب یہ اب بہت وقت گزر گیا ہے اور اب دیکھیں ہم کس طرح کے گناگوں مسائل کا شکار ہے ملک. ہم کہنے کو تو بڑی ترقی آپ کر رہے ہیں، کیا ہمارے یہاں ترقی کیا ہے؟ کیا ہمیں کوئی بہت بڑی صنعتیں لگا لی ہیں؟ ہمارے پاس موبائل بڑا عام ہو گیا ہے جی. ہمارے پاس کیا ہے جی؟ ہمارے پاس وہ چیزیں ہو رہی ہیں جن سے جن کو ہم کوئی حقیقی معاشی ترقی نہیں کہتے. جس کو ہم پیدائشی دولت کہیں وہ ہمارے یہاں بالکل ناپید ہے. ہمارے یہاں کیا ہے؟ تبادلہ دولت ہے، کل کسی کے پاس دولت ہے، آج کسی کے پاس ہے. جب تک آپ پیدائشی دولت کے لیے نہیں نکلیں گے، اس کے لیے پالیسیاں نہیں بنائیں گے، تو ظاہر پھر نہ تو روزگار بڑھے گا، نہ مہنگائی کم ہوگی، نہ ہماری معاشی حالت بہتر ہوگی، نہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی. جی مقیم احمد خان صاحب، جیسا کہ رانا زاہد اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جہاں ہم بیرونی جو ہے دنیا میں ایک جنگ کے بعد مقام بنا کر ہم معاہدے کر رہے ہیں، وہاں پہ ہم نے اپنی معیشت کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. لیکن فیلڈ مارشل جو ہمارے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، وہ نہ صرف جو ہیں وہ دفاعی معاہدوں کے سلسلے میں جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں، متحرک ہیں، وہی معیشت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بڑے متحرک ہیں. اسی لیے تو یہ اس دفاعی جو سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس کے بڑے دورس نتائج نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو آپ سے جو ہم نے پہلا سوال کیا تھا وہ یہی ہے کہ اسی وجہ سے جو ہمیں آگے دکھتا ہوا چاند نظر آ رہا ہے، ہمیں بہتری نظر آ رہی ہے، ہمیں ہر طرف خوشحالی نظر آ رہی ہے اس دفاعی معاہدے کے پیچھے، تو اسی لیے تو ہم بھنگڑے ڈال رہے ہیں اور خوش ہیں. اور ہمارے بھارت جو ہمارا ہمسایہ ازلی دشمن ہے، اس کے پیڑ میں مروڑ اس وقت سے اٹھ رہے ہیں، وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. ایسا کیوں ہے اپنا مقیم احمد خان صاحب؟ وجہ طور پر اس ساری صورتحال پاکستان جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے نقشے کے اوپر اس وقت ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح نظر آ رہا ہے. اب یہ اسٹروک آف لک کہہ لیں، قدرت کی مہربانی کہہ لیں، یا اللہ کی کرم نوازی سمجھ لیں، تو اس میں ہمارے عمل داخل کوشش سے زیادہ اللہ کا کرم ہے. اور اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ جی پہلی پوزیشن حاصل کرنا بڑی بات نہیں ہے، اس پوزیشن کو مینٹین کرنا اصل چیلنج ہوتا ہے. تو ہمارے لیے بھی یہی پوزیشن ہے کہ اب اگر اللہ نے ہمیں مسلم امہ میں ایک بڑا اعلیٰ مقام دے دیا، تب ہمیں اسے مینٹین بھی کرنا ہے اور ان کی توقعات پہ پورا بھی اترنا ہے. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. پھر جو پریکٹیکلٹیز ہیں وہ اتنی آسان نہیں ہے. اب یہ سمجھ لینا کہ جی ساری مسلم امہ جو ہے
وہ اس ایگریمنٹ کو جوائن کر لے گی جیسے نیٹو بنا تھا. اب لوگ اس کو اسلامک نیٹو سے بھی تشبیہ دے رہے ہیں. لیکن کیا تمام نیٹو ممالک جو ہیں, مثال دے رہا ہوں یہ سمجھدار لوگوں کے لیے ہے کہ کیا وہ واقعی سارے نیٹو ممالک یا سارے اتحادی جو ہیں وہ لڑنے کے لیے یوکرین گئے تھے؟ کیا سب کی فوجیں گراؤنڈ پہ اتری ہیں؟ یہ بھی ایک بات ہے. اب یہ کہہ دینا کہ جی وہ معاہدے پہ جنہوں نے سائن کر دیے وہ سارے جو ہے لڑنے کے لیے جائیں گے. یا اب میں ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ابھی مصر نے اس معاہدے کو بڑا خوشائند قرار دیا. اب مصر کا بارڈر ہے باقاعدہ فلسطین اور اسرائیل کے ساتھ, اور اس نے باقاعدہ جنگیں بھی لڑی ہیں. اب اگر کل کو وہ معاہدے میں شامل ہوتا ہے تو کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہاں تک چلا جائے لڑنے کے لیے؟ یعنی کئی چیزیں گراؤنڈ پہ اتنا آسان نہیں ہے. دس از اے بگ چیلنج. اور پھر یہ ہے کہ ابھی اس سے قبل ہم یہ معیشت اور معاشی صورتحال پر گفتگو کر رہے تھے. ہمارے لیے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اب ہمارے پاس بڑا سنہری موقع ہے کہ یہ جو پارٹنر ہمارے دفاعی پارٹنر ہیں ان کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ بھائی صاحب جس وقت ہمارے یہاں بھوک اور ننگ, مہنگائی اور بے روزگاری ہوگی تو ہم کس طرح وہ ان کے ڈیفنس پہ فوکس کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں تو دفاعی معاہدے کی گونج کے ساتھ ہی یہ نعرہ لگ گیا ہے کہ وہ قرض اتاریں گے اور ہم انہیں سیکورٹی فراہم کریں گے. ابھی تو یہ توقع ہے نا, ابھی یہ ہماری توقع ہے, یہ ان کی توقع نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں یہ حالات اور یہ جو اپنا ملکی معاملات ہوتے ہیں نا, اس میں ہمدردی سے زیادہ بے حسی غالب ہوتی ہے. کبھی آپ یہ سمجھ لیں کہ جی مسلم امہ کا درد اٹھ گیا انہیں, یا انہیں اچانک ہی ہمارے اوپر پیار آ گیا, یا انہیں ہماری شکل اچھی لگنے لگی ہے. ایسی بات نہیں ہے. آپ ان کو سمجھ آئی کہ بھائی جی ہم غلط جگہ پہ چلے گئے تھے, یا ہم نے جن پر اعتبار کیا یا جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. کہ کیا صاحب جیسا کہ مقیم احمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ دراصل گلف والوں کا, مشرق وسطیٰ کے سارے لوگوں کا جو ہے وہ اعتماد ٹوٹا ہے. امریکہ جو ہے اس کی ڈبل گیم کی وجہ سے عرب ممالک جو ہیں وہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو رہے ہیں یا اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور معاہدے کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ مقیم احمد خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم ان کے معیار پہ, اعتماد پہ, کیا یہ سب سے بڑا اس وقت امتحان ہے؟ ہم خوش تو ہو رہے ہیں لیکن مسائل, جیسے میں نے عرض کیا تھا انٹرو میں, کہ مسائل بھی اب ان کے ساروں کو ہم نے اپنے جھولی میں ڈالنا پڑے گا اور ان کو حل کرنا پڑے گا, اور فرنٹ پہ آنا ہمیں پڑے گا. اور کیا ہم فرنٹ پر آئیں گے؟ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا امریکہ نے ڈبل گیم کھیلی ہے؟ لیکن ہم تو نہیں نا ڈبل گیم کھیلنے والے ہیں. ہم تو جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں, تو ہمیں وہ کر کے دکھانا پڑے گا. اور کیا ہم کر کے دکھا پائیں گے؟ جی خاص صاحب کی بات بالکل درست ہے. ابھی تو ایک گونج ہے کہ معاہدہ ہوا ہے, جو اس کے کچھ مندرجات آئے ہیں وہ تو ایک نارمل سے آتے ہیں. اب اس کا کیا ہے, کیا ہوگا, کیا ہونا ہے عملی طور پر, اس کا کیا نتیجہ نکلے گا, یہ تو آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ سعودی عرب اور قطر اور یہ جو ممالک ہیں یہ اتنے طاقتور ہو گیا کہ وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر ہے. اور بالکل دیکھیں جب انڈیا کے ساتھ امریکہ کس طرح ٹرمپ کس طرح بہیو کر رہا تھا, تو سبھی ہم اس کو بھی یہی کہہ رہے تھے انہی پروگراموں میں کہ یہ تو ان کا تو وہ تو بڑا اپنی گیم کھیلی ہے. انہوں تو دیکھیں کچھ عرصے ہی گزرا ہے, حالات پھر ایسے ہی ہو گیا کہ اس کے امریکہ تو خود اس کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا. امریکہ تو کبھی کسی اسلامی مملکت کو, آپ سوچیں کیا پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ پاکستان اس طرح کھڑا ہو جائے کسی ملک کے آگے؟ پاکستان کو تو اپنا بچانا بڑا مشکل ہے. لیکن بہرحال گراس روٹ لیول پہ شاہد صاحب اگر آئے نا تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو عوام ہے نا, کیونکہ ہم تو فیصلہ باد میں سارا دن کل سے ہم لوگوں سے بات بھی کر رہے ہیں اس حوالے سے, تو گراس روٹ لیول پہ لوگ اس بات پہ بڑے خوش ہیں کہ ہمیں حرمین شریفین کی یعنی اس کی سیکورٹی ہمارے ذمہ آ گئی ہے, ہم اس کی حفاظت کرنی ہے, اللہ نے ہمیں سعادت بخشی ہے. اور واقعتاً بینگ مسلم
میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کا، اور عوام اس میں بڑی خوش ہے، اوور آل ساری عوام، اور گورنمنٹ پروپیگنڈا بھی اسی قسم کا کر رہی ہے، جبکہ معاہدے میں ابھی ایسی بات نہیں ہے. وہ گورنمنٹ نے کچھ ایسی ہی گیم چلائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ اپنا مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کی جو سیکورٹی ہے وہ پاکستان کے ذمہ آ گئی، اور یہ ہمارے بڑے فخر کی بات ہے. دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ جب حضور کے دور میں بھی جن کو جو خانہ کعبہ کی حفاظت کرتے تھے یا وہاں پہ خدمت کرتے تھے، اسی طرح مذہبی کی ان کا ایک بڑا مقام ہوا کرتا تھا، وہ اپنے آپ کو بڑا سپیریئر سمجھا کرتے تھے. اور وہ بیان ہے سعودی عرب میں کہیں بھی حملہ ہوگا، واضح طور پہ اس کو واضح کیا گیا ہے، سعودی عرب میں کہیں بھی حملہ ہوگا تو پاکستان خود پہ تصور کرے گا، اور اگر پاکستان پر اسرائیل یا بھارت حملہ کرتا ہے تو سعودی عرب بھی اس کو خود پر تصور کرے گا. لہٰذا جہاں بھی حملہ ہوگا دونوں ممالک میں، دونوں کو ہی جو ہے وہ آ کر فرنٹ لائن پر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر لڑنا پڑے گا. اب بات وہی آ جاتی ہے کہ وہ جب ہوگا نا تبھی تو پتہ لگے گا. بیسک تو یہی ہے. جی مقیم احمد خان صاحب، اب انتظار تو یہی کرنا پڑے گا نا کہ اسرائیل سعودی عرب پہ حملہ کرے یا بھارت پاکستان پر حملہ کرے یا اسرائیل پاکستان. کیا ضرورت پڑی ہے اسرائیل کو کہ وہ سعودی عرب پر حملہ کرے؟ اس کے تو بہت سے معاہدے ہیں، بہت سی تجارت ہو رہی ہے، اور اس پاکستان پر تو وہ ویسے ہی حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہے. اس کو بھارت وہ سمجھتا ہے کہ کافی ہے پاکستان کے لیے. تو پھر کیسے وہ جو ہے وہ پاکستان جو ہے اس کے لیے امتحان ہے؟ کوئی امتحان نہیں ہے. جناب مقیم احمد خان صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا جو ہے پاکستان جو ہے اور کیا بھارت جو ہے اب اس معاہدے کے بعد پاکستان، جیسے کہا جا رہا تھا کہ نومبر میں، اکتوبر میں یا نومبر میں حملہ کرنے کا وہ پلاننگ بنا رہا ہے، کیا اب وہ کر سکتا ہے؟ اس کو 100 بار سوچنا نہیں پڑے گا؟ جی مقیم احمد خان صاحب. ہماری اس گفتگو میں تھوڑی سی چیزیں ماضی سے ذرا بگن کرتا ہوں. سعودی عرب میں حالیہ دورے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف کو جو پروٹوکول دیا گیا وہ تاریخ میں صرف 2 سربراہان کو ملا اب تک، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ تھے اور روس کے صدر پوٹن تھے. اچھا، پاکستان کا اور سعودیہ کا جو دفاعی تعاون ہے اس کی تشکیل 1960 کی دہائی میں شروع ہو گئی تھی. 1967 میں پہلا باضابطہ دفاعی تعاون کا معاہدہ طے پایا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان. 1982 میں 2 طرفہ فوجی تعاون، اور اس دوران 20,000 سے زائد پاکستانی تبوک اور دیگر حساس علاقوں میں تعینات رہے. سن 2000 میں انسداد دہشت گردی میں 2 طرفہ تعاون جو ہے وہ فائنل ہوا. پھر ہم نے جنرل راحیل شریف کو بطور تحفہ سعودی عرب کو پیش کیا تو انہیں وہ اسلامی فوج کا علامتی سربراہ بنایا گیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ MBS یا محمد بن سلمان کی سیکیورٹی بھی ہے وہ اسی چھتری کے نیچے ہے. تو یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ پاکستان کا اور سعودی عرب کا دفاعی تعاون جو ہے وہ اب سے نہیں ہے، وہ اس کو 64 سے زیادہ سال ہو گئے. اور کہنا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اچھا، اور یہ جو ہے نا اس کی مختلف جہات پر جو گفتگو ہو رہی ہے اس اور جو اندازے لگائے جا رہے ہیں، اب یہ اس کے لیے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جنگ کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک سیلف ڈیٹونیشن کا عمل بھی ہے، جس طرح ہم ایٹم بم کے لیے کہتے ہیں نا کہ یہ ایک ایٹمی قوت ہے، ہمارے پاس ایٹم بم ہے. جی ہاں، وہ مارنا تو نہیں نہ ہوتا، بتانا ہوتا ہے. جی ہاں، مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک دفاعی دیوار کھڑی کی ہے. تو یہاں بھی یہی پوزیشن ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم کو تلواریں ہاتھ میں لے کر سویا کریں گے. ابھی we are trying to improve the security for ourselves and for our partners. تو اس میں کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا دوسرا جو سوال تھا وہ اس کی طرف میں پڑھ رہا ہوں کہ جی وہ انڈیا کے پیٹ میں مرور اٹھ رہا ہے. اب ان کا پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ان کی دنیا بھر میں جو رسوائی ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ 7 اشروں تک روس کا الائی رہا،
لیکن پاکستان کے ساتھ 4 روزہ جنگ میں اس کا جنازہ نکل گیا, اس کے ڈیفنس کا بیڑا غرق ہو گیا, اس نے جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے وہ سارے زمین بوس ہو گئے. اور روس کے اوپر جس کی اپنی تعاون کے اوپر اور جس کے پر اس نے تکیہ کیا ہوا تھا وہ گراؤنڈ پہ آیا نہیں, سوائے ایک زبانی کلامی بیان دینے کے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اب امریکہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی, لیکن صدر ٹرمپ نے بھی اس کو کولڈ شولڈر دے دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اب اس کو پہلے ٹیرف کی جوتیاں ماری, ابھی کل سے جو ہے انہوں نے وہ ہائیلی اسکلڈ ویزا کے لیے $1,00,000 فیس رکھ دی ہے. اب اس کے علاوہ ابھی جو حالیہ دنوں میں امریکہ میں انہوں نے غیر قانونی امیگرنٹس کو پکڑنے اور واپس بھیجنے کی اسکیم شروع کی ہے, اس میں بھی کوئی 8 سے 15 لاکھ انڈین جو ہے اس کی زد میں آ رہا ہے. تو یہ جو کھچاؤ ہے اور یہ جو تناؤ ہے اس نے انڈیا کو فی الحال تنہا کر دیا ہے عالمی اسٹیج کے اوپر. اب وہ کھسی کھمبا نوچے, اس کا زور اسی بات پر ہے کہ وہ پاکستان سعودی عرب کی گود میں بیٹھ گیا. اب اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی آپ جو 70 سال تک روس کی گود میں بیٹھے رہے اس وقت تو آپ روئے نہیں, جب اس نے دودھ کی بوتل آپ کے منہ سے ہٹائی آپ نے چیخیں مارنی شروع کر دی. تو اب گزارش یہ ہے کہ ابھی ہمارا وقت ہے. Now we are on the victory stand. We are on number 1 position and hopefully we will maintain it and we will tell India کہ who is the father. جی رانا زاہد اقبال صاحب, مقیم احمد خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم اب سٹینڈ وکٹری سٹینڈ پہ کھڑے ہیں, اب ہم نے اپنے آپ کو وہاں برقرار رکھنا. ہمیں اب یہ توجہ نہیں دینی چاہیے اسرائیل کیا سوچتا ہے, بھارت کیا سوچ رہا ہے, کہاں ہم روڈ اٹھ رہے ہیں کہاں نہیں اٹھ رہے ہیں. ہمیں اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں ہم یہ جو ہے پوزیشن جو ہے انشاءاللہ تعالی برقرار رکھ پائیں گے. اس میں ہم جہاں اپنے تحفظ کو یقینی بنائیں گے وہاں حرم پاک کی جو ہے اس حرمت کو بھی یقینی ضرور بنائیں گے, اور اس شرف کو بھی جو ہے ضرور حاصل کریں گے اگر ایسا موقع آیا کہ جناب ہم اس کی حفاظت کر سکیں. اس کے لیے تو پاکستان کا بچہ جو ہے وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ جناب اس شرف کے ساتھ اس معاہدے کے جو ہے واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ اثرات دورس ہیں, اور ہم جو ہے ہر ایک کی امید پہ اپنی بھی اور سعودی عرب کی امید پہ بھی پورے اتر پائیں گے؟ جی بہت اچھا ہے. دو آپ کے سوال کے نا دو سے ہے شاہ صاحب. پہلا تو یہ کہ جیسے آپ نے بات کی, دیکھیں میں سمجھ رہا ہوں کہ جب سے ہم نے مارکا حق میں کامیابی حاصل کی ہے ہمارے لیے بہت آسان لگتا تھا. ہم کیا کرتے, ہم آتے, ہم بیٹھتے, سارے ہماری اپوزیشن بھی بیٹھی, ہماری گورنمنٹ بیٹھتی, ہمارے جو سیکورٹیز ادارے ہیں وہ بھی بیٹھتے اور ایک فیصلہ کرتے کہ دیکھیں ہم نے اب ایک فتح حاصل کی ہے اور دنیا میں اب ہم تھوڑی بہتری ہوگی, ہمیں حاصل ہوگی ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم ملک کے حالات ان کو ٹھیک کریں. شاید سے یقین کریں اگر ہم اس وقت سب سیاستدانوں کو بٹھا کے ہمارے فوجی جو ہماری ظاہر وہی ہمارا مقتدر طبقہ ہے جو بٹھاتا اور بات کرتا اور ایک گورنمنٹ بن جاتی جس کو ہم کہتے ہیں کہ قومی حکومت کہہ دیتے. اور یقین مانیں شاہ صاحب میں کہتا ہوں جس طرح کے حالات اس وقت بن چکے تھے اس ملک میں 2-4 سالوں میں پکڑا نہیں جانا تھا. لیکن ہمارے یہاں حکومت بنی تو ہوئی ہے, ساری پارٹیاں شامل ہیں سوائے تحریک انصاف کے. اب آپ تحریک انصاف شامل نہیں ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں سر عوام نہیں شامل, سر عوام نہیں شامل, سر عوام نہیں شامل. اچھا بات تو ہے کہ جس آپ قومی حکومت کس کو کہیں گے, وہ کوئی نواز شریف, عمران خان یا زرداری کی قومی حکومت نہیں ہوگی. قومی حکومت ہم اس کو کہیں گے جو عوام چاہتی ہے. قوم تو قوم کی حکومت ہوگی جس کو قوم چاہتی ہے, جس کو قوم نے ووٹ دیے ہیں. نہ ان کو بھی نہ بناتے, ایک قوم یقین کرے 2 سال کے لیے منا لیتے, کسی کو نہیں چاہتی ہے. اور سر نہیں سر گزارا سر انسان جو ہوتے ہیں نا, میں کہتا ہوں ہمارے پیغمبر دنیا سے چلے گئے, قائد اعظم دنیا سے چلے گئے, ہمارے بزرگ چلے گئے. انسانوں پہ قومیں نہیں ہوتی, قومیں تو کریکٹر پہ ہوتی ہیں. قومیں تو دیکھیں اگر آج پاکستان فرض کرے صرف ایک عمران خان کو مارنے یا عاصم منیر کو بچانے میں لگا رہے گا
تو یہ قوم ترقی نہیں کر سکے گی. انسانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ریاستوں میں ریاست کا نام ہوتا ہے, ریاست ترقی کرتی ہے, ریاست دنیا میں اپنا نام روشن کرتی ہے, تو یقین کریں بہت آگے چلے جاتے. جہاں پر اب دوسری بات, آپ کا دوسرا سوال ہے کہ واقعتاً میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت چائنا کے اشتراک کے ساتھ, ترکی کے ساتھ مل کے پاکستان اور سعودی عرب کا اگر سرمایہ ہمارے پاس آ جائے, یعنی آ نہ جائے, مطلب وہ سرمایہ ہماری مدد کرے, تو پاکستان کی یہ حیثیت بن سکتی ہے کہ وہ دنیا میں نہ صرف اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے بلکہ سعودی عرب کو پروٹیکٹ کرے. بلکہ میں شاید صاحب ایک اور بات بھی کرتا ہوں, جیسے سننے میں آ رہا تھا کہ بھارت حملہ کرنا چاہتا ہے, میرا خیال ہے, میری ذاتی رائے میں, ان حالات میں بھارت بھی پیچھے چلا جائے گا کہ ایران پہلے ہی دیکھ لیا اس نے کہ ہم بھارت کی کیا کچھ کرتے رہے پاکستان کے خلاف, قطر نے دیکھ لیا ہم کیا کرتے رہے, امریکہ. دیکھیں جتنے بھی یہ جو عرب کنٹریز ہیں ان کو انہوں نے دیکھ لیا ہے, اگر وہ امریکہ سے کوئی سسٹم دیتے ہیں ریڈار سسٹم تو وہ لوکیٹ نہیں کرتا ان کے میزائل, اگر وہ اس کو اڈے دیتے. دیکھیں سب سے بڑا اڈا اس سے دیا تھا قطر نے, اس پہ حملہ کروا دیا امریکہ نے. اب دنیا ساری دیکھ لی ہے کہ زاہد اقبال ایک نئی مزائل رافیل کچھ نہیں کر سکتے جب تک آپ اہلیت صلاحیت اور جذبہ نہیں ہوگا. جذبہ نہیں ہے وہاں پہ. جی مقیم احمد خان صاحب, یہاں بات ہو رہی ہے دفاعی معاہدے کی, یہاں بات ہو رہی ہے استحکام کی, آگے بڑھنے کی, اور لوگوں کے معیار پر پورا اترنے کی, اور اس معاہدے سے مؤثر جو ہے ہمیں فائدہ اٹھانے کی. رانا زاہد اقبال صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ وہ جو ہے نا آپ مشن نور کی طرف آئیں جناب, آپ کوئی قومی حکومت بنائیں, کو اذانیں اس وقت دیں جو 20 سپٹمبر کو رات 9 بجے شروع ہونی ہیں, تاکہ اذانیں شنیں دے کے جو ہے نا کوئی اس مصیبت کو ٹالیں جو کہ عوام پر آئی ہوئی ہے, عوام کو ایک پیج پر نہیں لایا جا رہا. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ وقت ہے مشن نور کا؟ سر پہلے میں تھوڑا سا کر سکوں دفاعی معاہدات کے اوپر, جی جی, کہ ہمارے معاہدے پر جن کو تکلیف ہے, میں صرف چنیدہ قسم کے 2-4 آپ کو معاہدے بتا رہا ہوں جو دنیا بھر میں اس وقت تک قابل عمل اور رائج ہیں, جو آج تک ایگزسٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو اسرائیل اور ساؤتھ افریقہ کا ISSA, اسرائیل ساؤتھ افریقہ ایگریمنٹ ہے. ٹھیک ہے. پھر اسپرٹ ایگریمنٹ ہے جو کرویشیا, ریپبلک آف بوسنیا اور ہرزیگووینا کے درمیان ہے, جو چیکوسلواکیا کی سابقہ ریاستیں ہیں یا حصہ تھے. اس کے بعد حالیہ دنوں میں آذربائیجان اور ترکی کا ایک معاہدہ ہے جو 2010 میں ہوا تھا, اور اب جو آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ ہوئی تھی اس میں ترکی آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہوا. نہیں, یہ جتنے معاہدے ہیں یہ سارے اسی طرح کے ہیں کہ آپ ایک کا دشمن دوسرے کا بھی دشمن ہے اور ایک دوسرے کے وہ آئے گا. کھڑا ہوا تھا آذربائیجان کے ساتھ باقاعدہ یہ آرمینیا کے جھگڑے میں. نہیں, اور ترکی کیا لڑنے کے لیے آیا تھا آذربائیجان؟ اچھا ٹھیک ہے, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی ہاں دیکھیں, اب اس میں پھر اس کی نوعیت بدل جاتی ہے, گزارش ہے اس کی نوعیت بدل جاتی ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ نیٹو کے کیا سارے 28 سے زیادہ اس کے ممبر ہیں, مبصر ہیں, کیا وہ سارے لڑنے کے لیے یوکرین گئے تھے؟ ٹھیک ہے, میں یہ سوال چھوڑ رہا تھا قوم کے لیے اور آپ کے لیے کہ ذرا اس پہ بھی سوچیں کہ میں کیا کہوں گا تو لوگ کہیں گے. اب جو ہے عوام اس فکرے کے بعد جو کہ سعودی عرب اور پاکستان نے مل کر بیان دیا اور اس معاہدے کی جو ہے تفصیل بیان کی گئی, اس میں جو یہ فکرہ ہے نا جی کہ سعودی عرب پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو پاکستان ساتھ ہوگا, وہ سمجھے گا کہ ہمارا دشمن نے حملہ کیا ہے, اکٹھے دونوں کے دشمن دونوں کے دوست, لہٰذا دونوں ہی مل کے لڑیں گے. اچھا, جب یہ بات یہاں تک آ جاتی ہے تو پوری عوام بھی سمجھ رہی ہے اور دنیا کو بھی یہی میسج جا رہا ہے کہ اب کسی نے سعودی عرب کی طرف میلی آنکھ نکال کے کسی نے دیکھا تو پاکستان وہ آنکھ نکال دے گا, اور اگر کسی بھارت جیسے ٹٹو نے پاکستان کی طرف دیکھا تو سعودی عرب بھی ہاتھ بڑھا کے اس کی گردن کاٹے گا. تو جناب جب یہ صورتحال ہے تو عوام تو پھر بھنگڑے ڈالے گی, خوش ہوگی نا, کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا, ابھی آپ یہ فرمایا تھا نا کہ جی وہ کیا واقعی گراؤنڈ پہ لڑے تھے یا نہیں. اب میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں کہ پاکستان نے اور پاکستانیوں نے, ہمارے پائلٹوں نے اسرائیل کے طیارے تباہ کیے تھے کس ملک کی طرف سے؟
ٹیونس کی طرف سے اور اردن کی طرف سے. ٹھیک ہے. آپ آج بھی چلے جائیں ملکوں میں تو وہ حاجی اور صدیق کر کے گلے لگا لیتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اور اچھا آپ نے اس سے قبل واضح طور پہ ہو رہی ہیں نا, پہلی دفعہ جو سامنے عوام کے آ رہا ہے وہ واضح طور پہ سامنے آ رہا ہے اور عوام اس بات پہ پراؤڈ فیل کر رہے ہیں. اچھا وہ مشن نور کا آپ نے ذکر کیا تو وہ مجھے یاد آ گیا کہ پاکستان قومی اتحاد PNA کی تحریک میں بھی ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف اذانیں نکال وہ دینے کی مہم چلی تھی اور لوگ ساری رات جو ہے وہ چھتوں پہ کھڑے ہو کے اذانیں دیا کرتے تھے. تو بہرحال اذانیں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. پارٹی کی نقل میں اب تحریک انصاف بھی اذان دے رہی ہے اور اس سے واقعی کوئی اذانوں سے یہ نہیں ہے. اب یہاں حکومت جو ہے پاکستان کی ساکھ بحال ہو رہی ہے, پاکستان حرمین شریف کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے اور اپنے آپ کو کر رہا ہے, قوم جان نثار ہونے کے لیے تیار ہے, عوام خوش ہو رہی ہے. تو ایسے موقعوں پہ یہ مشن نور کی جو پھلچڑی چھیڑی جا رہی ہے اس کی ضرورت تو نہیں تھی نا مقیم احمد خان صاحب. آپ کیا کہتے ہیں, کیا اپنی حکومت کے خلاف ہی یا اپنے وہ لوگ جو پاکستان کی بہتری کے لیے کہ ان کے خلاف اذانیں دینا شروع کرنا یہ کوئی فہم و فراست کا کام تو نہیں ہے نا؟ آپ بتائیے. یہ سیاست ہے ہماری, ذاتی سیاست ہے, مفادات کی سیاست ہے. مقیم احمد خان صاحب پھر میں یہی سوال لاسٹ رانا صاحب سے پوچھتا ہوں. مجھے کیا سوال یہ والا مقیم احمد صاحب ویو دے دیں پھر آپ سے پوچھتا ہوں اسی پہ. جی مقیم احمد خان صاحب. احتجاج ان کا حق ہے اور اذان دینے کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا. نہیں کیوں نہیں ہونے والا؟ اللہ کے نام لے کے ہم تو پوری ہماری حدیث ہے, ہماری سننا ہے کہ جب بھی مشکل ٹائم ہو آپ اذان دیں. بارش نہیں ہو رہی آپ اذان دیں, آپ پہ مصیبت ہے آپ اذان دیں, آپ کے اللہ تعالیٰ رفع کرے گا. اللہ کو پکاریں. وہ اذان کا مطلب اللہ کو پکارنا ہے اور مدد مانگنا ہے نا سر. تو ہم کس کے خلاف مدد مانگ رہے ہیں؟ یہ ڈسٹرپشن کے میں نے استعمال کیا, میں اس کے منکر نہیں ہوں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اذان سے کوئی ٹریفک نہیں رک جانے والی, کوئی ہوا بند نہیں ہو جائے گی, یا جہاز نہیں رک جائیں گے, یا پانی کا بہاؤ الٹا نہیں چلنا شروع ہو جائے گا. مطلب یہ کہ وہ برکت کے لیے ہے, دینے اذانیں دینے تو یار اس میں کون سا فرق پڑ جائے گا. ٹھیک یہ کہہ رہا ہوں. جی رانا زاد اقبال صاحب یہ وقت ہے اذانیں دینے کا, یہ خوشیاں منانے کا وقت تھا, یہ تو بعد مل جل کر آگے بڑھنے کا وقت تھا. یہ وقت تو دیکھنا چاہیے نا. احتجاج حق ہے تو احتجاج کریں نا, سیاست کریں, بیچ میں مذہب کو تو نہ گھسیڑیں, ٹچ تو نہ دیں نا جناب. یہ کیا ہم لوگ کر رہے ہیں یار؟ جو صحیح بات ہے اس پہ تو اپنوں کو بھی جو ہے وہ تنقید کرنی چاہیے. شاہ صاحب مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے گا بات کرنے کا نا, تھوڑا سا تو وقت دیجیے گا. شاہ صاحب دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں نہیں لانا چاہیے مذہب کو. ہمارا تو سب کوئی مذہب ہی ہے, ہم نے تو یہ ملک حاصل بھی مذہب کی بنیاد پہ کیا. پھر آپ دیکھیں ہم کیا کریں, آپ بتائیں. اب ساری عوام ایک طرف ہے, ساری عوام نے ووٹ کسی اور کو دیا ہے, نکلا کسی اور کا ہے. پھر کس طرح دیکھیں آپ الیکشن سے پہلے انہوں نے کیا, انتخابات سے پہلے کس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا, کس طرح پارٹی کونے میں لایا گیا, اس کو سب کچھ سلب کر لیا گیا. اس کی جو میں کہتا ہوں اس کی جو اس کو کہتے ہیں نا کہ جو اس کی اخلاقیات ہی ختم کر دیتی, اخلاقیات کو پہلے نہیں چھوڑا اس میں انہوں نے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا بھی کریں لوگوں سے کیا سلوک ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں پاکستان کی 70 سال تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا جو ان دنوں میں جس طرح کی لوگ زندگی گزارے, جس طرح کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے خدا سے رجوع کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں جب دیکھیں کہتے ہیں جب کسی کے پاس میں کچھ نہ ہو, ایک بندہ دیکھ لے کس طرح بزرگ بیٹھے ہو. کبھی آپ نے سنا اس سے پہلے کس طرح بزرگوں کو سلائیں ہو رہی ہے, کس طرح لوگوں کے جھوٹے سچے پر ایک ہی بندہ کھڑا کیا ہوا ہے. شاہ صاحب اس وقت میں سمجھتا ہوں, اور ایک بات شاہ صاحب میں آپ کی طرف سے اس قوم سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو آپ نمازیں آپ اذانیں دے رہے ہیں, یہ خدا را یہ ملک بڑے اہم ہوتے ہیں. آپ یہ ضرور سوچیں کہ خدا نہ خاصا اس ملک پہ بھاری وقت نہ آ جائے کہ سارا ملک کا نقصان نہ ہو جائے. خدا را یہ ہمارے باب اختیار بھی سوچیں, ہمارے عوام بھی سوچیں. شاہ صاحب یہ جو آج 9 بجے جو عمل شروع ہو رہا ہے, جو لوگ اذانیں دیں گے, یہ شاید سے میرے حساب سے میں ذاتی رائے ہے, میں اس کو کسی کی اس میں رائے نہیں سمجھتا ہوگا. میری ذاتی رائے میں یہ آخری حل ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. ہماری عوام کو بھی نہیں کرنا چاہیے.
دیکھیں انسانوں کی کوئی بات نہیں ہوتی، نہ عمران خان کی اہمیت ہے، نہ نواز شریف کی اہمیت ہے، نہ عاصم منیر کی اہمیت ہے، میں اس ملک کی اہمیت سمجھتا ہوں جس کے لیے علامہ اقبال نے خواب جس کا دیکھا، جس کو قائد اعظم نے جس کے لیے قربانی دی، جس کے لیے ہمارے ارباب اختیار نے قربانیاں دی، جس کے لیے ہمارے ارباب اختیار نے واضح کوچ کیا. آپ کو پتہ ہے ٹرینیں بھری کی بھری، آپ تو جانتے ہیں تاریخ کی کتابیں پڑھے جہاں ہمیں جیسے بتایا جاتا ہے ٹرینیں خون سے لپ پر لاشوں سے بھری ٹرینیں آتی تھی. تو کیا ہم ایک عاصم منیر کو بچانے کے لیے، ایک عمران خان کو بچانے کے لیے، ایک نواز شریف حکومت کو بچانے کے لیے اس ملک کو داؤ پہ لگا دیں؟ شاید صاحب یہ بالکل ممکن نہیں ہے. اس میں کسی کو میں اس کے لیے آخری بات شاید صاحب، آخری بات میری شاید صاحب، مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ مفادات سے نکلتے نہیں. دیکھیں کل جو معاہدہ ہوا ہے ہمیں شکر کرنا چاہیے اللہ کا، لیکن ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب جو مریم نواز ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ جو اندر بیٹھا ہے شاید صاحب اس کو پتہ نہیں دنیا بدل چکی ہے. مجھے شاید صاحب، مجھے مقیم احمد خان صاحب بتائیں پاکستان میں کیا بدلا ہے؟ پاکستان میں تو وہ 3 سالوں سے وہی صورتحال ہے، 4 سالوں سے وہی صورتحال ہے، الیکشن سے پہلے بھی الیکشن بعد بھی کچھ نہیں بدلا. یہاں پہ لوگوں ایک بندے کی سوچ نہیں بدلی. سوال کا آپ جواب دیں اور ہم اختتام کریں پروگرام کا، کہ وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں کچھ نہیں بدلا. آپ بتائیے جی، مقیم صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں، بتا دیجیے انہیں کہ پاکستان میں کچھ بدلا ہے. انہیں نہیں نظر آ رہا، ان کی اینک میں فکس نہیں ہو رہا کہ کچھ بدلا ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان گزشتہ میں عوام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں عوام کے حوالے. احمد خان جلدی سے چند لمحوں میں بتائیے جی مختصر. سر اب زیادہ تفصیل کا تو وقت نہیں ہے، یہ ہے کہ جو ہمیں میڈیا یہی تبدیلی کی ہے بس. کیا ہوا ہے؟ کیا کون سی تبدیلی ہے؟ یہ جو پوزیشن پاکستان کو نصیب ہوئی ہے یہی تبدیلی ہے فی الحال. جی ہاں، یہی تبدیلی ہے. نہیں دیکھیں جی، تبدیلی جو ہے ناظرین، ہمیں مشرع نور ہو، دفاعی معاہدہ ہو، جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمیں اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. اگر کوئی اذان دے رہا ہے اپنے طور پہ اس کا احتجاج ہو رہا ہے، لیکن ہم اسے مثبت طریقے سے بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں مزید جو ہے ہمارے ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرے، اور ہمیں ہر ایک کے معیار پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے نہ صرف جو ہے اپنا تحفظ کرنا ہے، بلکہ ہم نے حرمین شریف کا بھی جو ہے وہ تحفظ کر کے دنیا کو دکھانا ہے. اور انشاءاللہ ہمارے میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم جو ہے وہ تحفظ کر کے دکھائیں گے. لیکن اس کے ساتھ اگر ہمارے پاکستان کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، دین اسلام کے لیے یا حرم شریف کے لیے اگر کوئی بہتر کارکردگی دکھا رہا ہے یا بہتر کام کر رہا ہے تو وہ اہمیت کا حامل ہے، اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی صلاحیت کو سراہنا چاہیے، اور اس کو ساتھ لے کر اس کو پوری عوام کا جو ہے اس کو جو ہے وہ سپورٹ ملنی چاہیے. ہم سپورٹ کریں گے، ہم کندھے سے کندھا ملائیں گے تو یقیناً آگے بڑھ پائیں گے اور ترقی بھی جو ہے وہ کر پائیں گے. ناظرین کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.